بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز. میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، جو کہ مشہور و معروف ایسٹرولوجر ہیں، بزنس انالسٹ ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں. ناظرین، اسامہ صاحب کا واٹس ایپ نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. السلام علیکم اسامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں. اللہ کرم. اسامہ صاحب، ہم آپ کی اجازت سے پہلے اپنے جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں وہ بڑی درست ثابت ہو رہی ہیں. اور ناظرین، 2 پیشن گوئیاں تو ایسی ہیں جو اسامہ صاحب نے کی تھی، جن کی ڈیٹس دی تھیں کہ وہ ایک تو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، دوسری انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض خان جو ہیں 14 سپٹمبر کے بعد رہا ہو جائیں گے، جو کہ بہت بڑی پیشن گوئی تھی کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے وہ مختلف ایسٹرولوجر ان کی ڈیٹس دے رہے تھے لیکن وہ رہا نہیں ہو رہے تھے. لیکن اسامہ صاحب نے جو ڈیٹ دی اس پہ رہائی بھی ہوئی. اسامہ صاحب، لوگوں کا جو آپ کی وجہ سے ایسٹرولوجی ہے اس کا بڑا بھروسہ بڑھ گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ورنہ پہلے باتیں کرتے تھے کہ اسلامک اس کا وہ نہیں ہے کوئی ریزن. آپ نے ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں تو آپ نے اس کی وہ بھی بتایا کہ اس کو اسلامک حوالے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا. اور آپ نے عمران ریاض خان کی رہائی کے حوالے سے ایک اور بات یہ بھی کی تھی کہ وہ جب رہا ہونے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ان کے والدین جو ہیں وہ پڑھ کے دم کریں ان کے سر پہ، اور ہم نے یہ دیکھا جب وہ رہا ہوئے تو ان کو بولنے میں خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے جو ایک تو ڈیٹ دے دی رہائی کی، اوپر سے آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ پڑھ کے سر پہ دم کریں. تو سر، ایک تو آپ کی تاریخیں بڑی صحیح درست ثابت ہو رہی ہیں، ایک تو اس کے اوپر بھی بتا دیں کہ آپ اتنی بڑی محنت مشقت کر رہے ہیں اس کے لیے، جو دوسرے لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کی ان ڈیٹس کو. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے ایک تو، اور دوسرا عمران ریاض خان کے بولنے میں خاصی مشکلات ہیں، تو وہ بھی جو ہے آپ نے جو کہا تھا دم کرنے کے لیے وہ اسی وجہ سے کہا تھا؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو جو ایسٹرالوجی کی بات ہے جو آپ نے کی کہ لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، تو بڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ میرا ذاتی میرا بلیف ہے کہ مسلمانوں کا یہ ایک بہت بڑا سورس آف نالج تھا جس سے وہ فور کاسٹ کر کے اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے تھے، جو کہ سو کالڈ فرسودہ سے ہمارے ایک اسلامی نظامی جو تعلیمی نظام ہے یا اس میں اس کی جو لیکنگز تھی اس کے نتیجے میں یہ شکار ہو گیا، اس پہ مختلف قسم کی آراء بن گئی. جی. حالانکہ آج ناظرین کو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں ایک مزید شیورٹی ان کے دماغ کے لیے یہ دے دوں کہ کسی کو بھی اگر کوئی کہے کہ یہ ایسٹرولوجی جی کوئی شرک کہے گا، کوئی غیب کا علم کہے گا، کوئی بھی کہانی بیچے، کوئی بھی مولوی اس سے کہیں لکھ کے دے دے فتویٰ کسی بھی فرقے کا. اچھا، ہمارے کمنٹ بھی کسی بھی فرقے، ہاں کسی بھی فرقے کا کوئی کمنٹ نہ کرے، فتویٰ بھیجے، انعام ہم دیں گے ریٹرن میں لے کے. اسامہ صاحب نے چیلنج کر دیا. ہاں، کسی بھی فرقے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں. اپنے فتویٰ کا جو اہل ان کا ہیڈ ہے، جو بھی اس فرقے کا بالکل ہیڈ، یہ نہیں کہ گلی کے خود سے فتویٰ نہ دے دیں، لوگ بیٹھ کے خود سے فتویٰ دے رہے ہیں، وہ پھر اتھینٹیکیٹڈ سربا مہر فتویٰ ہوتا ہے، وہ چیلنجیبل ہوگا، ہم اس کو شریعت کورٹ میں لے کے جائیں گے. یہ اتنا میں انعام، اتنا مطلب میں تھوڑی پوری دنیا پڑھی ہے اور آج تک اس کو اسلام میں عام ہے، یہ ہر فرقے میں عام ہے کہ ایسٹرولوجی ایک بینڈ وہ ہے. ٹھیک، میں تو اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ انعام بھی دیں گے، تو وہ انعام اسی لیے حضور ہوگا کہ مجھے پورا یقین ہے. میں اتنا نہیں پاگل کہ میں 50,000 لاکھ روپے ایسی پکڑا دوں کسی کو کہ کاغذ پہ لے آئے. اس کو میں شریعت کورٹ میں، آپ کی جو پاکستان کی شرعی کورٹ ہے، اگر کوئی مولوی لکھ کے دے گا فتویٰ تو ادھر جائے گا، وہ بھی اس کو وہ کرے گی تو تب جا کے انعام کا حقدار ہوگا. یہ چھوڑ دیں طریقے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں پہلی بحیثیت نیشن، اور ایک بہت بڑا ٹول ہے. اب آ جائیں کہ تاریخیں درست اس لیے ہوتی ہیں کہ ایسٹرولوجی اگر تھوڑے سے بادام کھا کے کی جائے اچھا تو یہ ایسے ہی کام کرتی یا ہے. دوسرے ایسٹرولوجر کو بھی راز دے رہے ہیں بادام کھانے کا. ہاں، وہ تو اب کھانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں لوگوں کا اعتماد، یار ہم اس قوم کے بچے ہیں، ہماری قوم کا مسئلہ ہے اس ٹائم، ہماری زندگیاں تنگ ہیں. اتنا ایون ہم اتنا تک نہیں کر سکتے کہ شادی سے پہلے ایک اچھا میچ کر لیں یار. مطلب ہم اتنا کیا ہمیں پرابلم ہے؟ آپ ہم سے مطلب جیسے کہتے ہیں ایسٹرولوجی سب سے زیادہ میڈیکلی آپ کو سب سے زیادہ ایسی پارٹنرشپس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. اور فیوچر کو چھوڑ دیں، کم از کم کمپیٹیبلٹی چارٹس تو دیکھ لیں، ٹریڈ تو پتہ چل جاتا ہے. نسلیں جیسے بکری کی کوئی نسل لینے جائے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ ایک ٹائم میں 4 بچے دے گی یا 2، وہ غیب کا علم ہو گیا. بالکل مطلب اسی طریقے سے یہ ٹریڈس ہوتے ہیں.
تو اس بات پہ یہ پوری قوم پہلے ہی ہم بہت پیچھے رہ گئے, پوری دنیا بہت آگے چلی گئی, مجھے یہ دکھ گھیرے ہوئے, اور اس لیے یہ اس حد تک بھی مجھے چیلنجنگ ہونا پڑا ہے کہ انعام کا اعلان کرنا پڑا ہے کہ بھائی آپ کا کوئی بھی ہے مولوی کسی بھی فرقے کا, وہ اس کو لکھ کے دے کہ ایسٹرالوجی جو پلانیٹری یہ جو موومنٹ سے ہم یہ جو فور کاسٹ کرتے ہیں یہ اسلام میں قرآن کی فلانی نص میں فلانی روایت اس کے مطابق لکھ کے دے گا, ظاہر بہت ایک ڈیٹیل ہوتا ہے, وہ نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تاریخیں جو بھی ایسٹرالوجر محنت سے کام کرے گا تاریخیں دے سکتا ہے, کوئی بھی دے سکتا ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. ایسٹرالوجی ورکس لائک دس. لیکن جتنی تاریخیں اسامہ صاحب ہم نے دیکھا ہے, ہم آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کریں گے اور ناظرین بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنی تاریخیں آپ کی درست ثابت ہو رہی ہیں, آپ نے جو تاریخیں دی ہیں, آپ نے بہت ساری باتیں کی, ہم دوبارہ ریپیٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ لوگ اصل میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک بار بار کر رہے ہیں, لیکن ہم نئے دیکھنے والوں کے لیے ضرور بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی کیا کیا باتیں درست ثابت ہوئی ہیں. تو آپ نے اصل میں جو بالکل ایگزیکٹلی ایک اور ڈیٹ دیا آپ نے, 14 سپٹمبر کے بعد عمران ریاض خان رہا ہو جائیں گے, جو کہ بہت بڑی ڈیٹ تھی. ہمیں تو لگتا ہے کبھی کبھی آپ کو اندر کی خبر ملتی ہے اور آپ وہ ایسٹرالوجی میں لا کے یہاں پیش کر دیتے ہیں. تو آپ نے لیکن جو یہ کہا تھا کہ ان کے پڑھ کے ان کے سر پہ دم کرنے والی بات, اس کے پیچھے کیا لاجک تھی؟ دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی انزائٹی اور وہ سارے جو برین کو اٹیک ہونا تھا, مطلب اس طرح کا کوئی کنڈیشن پلانیٹری آ رہی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ ان کے سر پہ اس کے جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹریس انزائٹی اور اس طرح کے مسائل ہوں گے, اور وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ میں ریئیکٹ کیسے کروں. ایکچولی جو اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل ان کی جو دی تھی, اس لیے میں نے ان کے پیرنٹس کو کہا تھا کہ آپ ان کا عکس ذہن میں کر کے ان کو دم کر کے پوچھ. اب جو ان کی حالت سامنے آئے ہیں, اب مجھے بھی حیرت ہوتی ہے, میں خود بھی ظاہری بات ہے یہ دیکھتا ہوں سنتا ہوں کہ جی 14 سپٹمبر کی تاریخ صحیح ہو گئی, سپٹمبر میں رہائی کی اسامہ صاحب کی ٹھیک ہوگی. مجھے اس سے زیادہ جو ٹھیک بات لگتی ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ یار اصل کمال یہ تھا, وہ یہ تھا کہ بھائی جو میں نے کہا تھا کہ وہ آ کے بھی دوبارہ یوٹیوب پہ نظر نہیں آئیں گے, بالکل بالکل وہ آ کے بھی ایکٹیو نہیں ہوں گے. تیسری بات یہ تھی کہ جو میں نے ان کے سر کا ماں باپ کو پہلے انڈیکیٹ کر رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب آئی ڈونٹ نو ایسٹرالوجی کو کتنا ویٹیج دیتے ہوں گے اپنی لائف میں یا نہیں. یہ میری ملاقات ہوئی ہوتی تو میں ان کو پہلے ہی بتا چکا ہوتا کہ آپ چپ کر دیں, آپ کی زبان نے آپ کو جو ہے یہ کیس بنوانا ہے, آپ پہ لے جانا ہے آپ کو, ٹھیک کودتے. اسی طرح اب میں ایسٹرالوجی کی اگر وہ ان کو پریمپٹیو میل دے رہا تھا پیرنٹس کو کہ سر پہ اس کے امیج کر کے پھونکیں دم کریں, اس میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے, نہیں کیا تو لے لیں. مطلب اگر آپ ایسٹرالوجی کو مذاق سمجھیں گے تو سمجھتے رہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں آگے آنے والے آپ کے پروگرام سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس کا سورس ہے جو فالوورز ہیں, 6 ماہ میں اگلے آنے والے لوگوں کو ہم یہ یقین دلا چکے ہوں گے, کیونکہ ہمارے 6 ماہ گزر چکے ہیں, 6 ماہ اور, کہ ایسٹرالوجی ایسی کام کرتی ہے, ایسے ہی ہوتی ہے اور اتنی ہیلپ فل ہے لائف میں. اور انشاءاللہ یہ ہم جو اپنی لائفز کو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ذریعے مزید بہتر کریں گے اور لوگوں کو ہم امپریسو حد تک. اور جہاں تک آپ نے ایسٹرالوجی کی ریلیجیس حوالے سے بات کی تھی, وہ بھی اس لیے ہے کہ مجھے تھوڑا سا ظاہری بات ہے کہ ایک ریلیجیس اسکالر اسلام کے اسکالر ہیں, جی ریلیجیس اسکالر ہونے کی وجہ سے, مذاہب کا علم ہونے کی وجہ سے, یا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا بس کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں کہیں نہ کہیں کوشش کی ہے کہ جو اہل بیت کے در سے منسلک کر دیا. تو یہ سارے کرم فضل ادھر جب جڑ جاتے ہیں سب کھل جاتا ہے. یہ دنیا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سارے علوم وہیں سے ہی ہیں. تو اس کا بھی ایک ایج ہے جس کی وجہ سے میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ ساری ایکوریسی یا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بس انہی کے میں سمجھتا ہوں کہ در کا کمال ہے یہ سارا جو باب العلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں, اور میں اس کو بھی کوئی اتنا اچھوتا نہیں بنانا چاہتا. سب اس میں آئیں, موسٹلی لوگ سیکھیں, اس میں کام کریں, کم از کم اپنی بیسک لائف کو تو بہتر کریں اس کے ذریعے. ٹھیک ہے اسامہ صاحب, آپ نے بہت ہی زبردست ہمیں بتا دیا, جواب دے دیا. جو ناظرین ہمیں ایسٹرالوجی کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے, ان کو بھی آپ نے چیلنج کر دیا آج. بس اب آخر میں کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا اگر چاہیں آپ کسی بھی حوالے سے تو آپ دے دیں. دیکھیں ابھی تو آج جو ایونٹ ہے, جو یہ ہفتہ ہے یا یہ جو مہینہ ہے, وہ تو ربیع الاول کی مناسبت سے ہی بنتا ہے. اور اس میں جتنے لوگ مسائل کا شکار ہیں وہ کوشش کریں کہ گھر میں اکٹھے ہو کے درود کا لاکھ پورا کریں, اور کھیر خود پکائیں. آنرز گھر کے مالک خود ملازموں سے نہ کروائیں, خود کوکنگ کریں ایز اے باورچی آف پروفٹ. اور جو بھی آپ کی منت مراد ہے وہ مانگیں, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے خیر ہوگی اس میں.
اور دوسری ایک اس پروگرام کے توسط سے آج یہ توجہ دلا دوں کہ شان رسالت میں بہت سی گفتگو ہوئی ہے اور ہر سال منعقد بھی ہوتی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں. اصل ایک بات سمجھ لیں کہ یہ فروٹ میں دے رہا ہوں جو اس کا وہ یہ ہے کہ اس کو آپ جو ختم نبوت اور آخری کا اس کو سمجھتے ہیں نا میٹر کہ آخری نبی آخری نہیں، اصل پہلے نبی یہ ہیں، وجہ خلقت کائنات ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں. اور سب سے بڑا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ معراج کی رات آپ کو معراج کرائے گی، نہیں، ان سارے انبیاء نے کہا کہ ہمیں وہ محمد تو دکھائیں جس کا ہمیں انتظار کرواتے رہے ہیں اور جس کا انتظار ہم سب پہ لازم تھا، اور اس کے ہونے کا، اس پہ ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا ہم پہ واجب تھا. وہ محمد ہمیں بھی دکھائیں. یہ اس کے لیے یہ معراج ہوئی تھی. یہ ہمارے نبی کا مرتبہ کوئی بلند ہونے کے لیے نہیں تھی. ان کا تو وہ اول ہیں، اور اول بھی ہے. یہ مساجد میں بھی عموماً لکھا ہوتا ہے اول بھی آخر بھی. تو وہ اول اصل بحث اب یہ ہے کہ اس پہ عقیدے چیک کریں کہ اول کون مانتا ہے. آخر پہ تو آپ کو کئی دکانیں کھلی ملیں گی. تو یہ ربیع الاول کے ذریعے میرا مطلب اس موقع کی مناسبت سے پیغام ہے کہ ہمارے جو کائنات کی سب سے بہترین، میں کہتا ہوں کہ تمام بنی نوع انسان میں جو بینچ مارک یا سپر ایکسیلنس پرسنالٹی، جس کے تمام انبیاء جو ہیں وہ خواہاں ہیں اس کو دیکھنے کے اور ہمیں آپ کو اس کی امت میں پیدا کیا گیا. اس سے بڑا ریگارڈ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اٹھا نہیں پائے کہ ہم اس کے شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو پرفارمنس ہمیں دینی چاہیے تھی اس کے چار وہ ہم نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب، اور بہت ہی زبردست آپ نے آج آخر میں پیغام دیا. ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا. اور اس کے علاوہ آخر میں ایک دفعہ پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ جس کو بھی اسامہ صاحب کو چیلنج کرنا ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں چیلنج کر سکتا ہے. کوئی فتویٰ لا کے دکھا دے. اسامہ صاحب نے انعام کی بھی آج کہہ دیا، اس کو دیں گے. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اور محمد اسامہ علی صاحب دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیں. خدا حافظ.